أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق اللہ العظیم. درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. آج ہم قطع اور وقف، القطع والوقف، اس کے متعلق پڑھیں گے. گزشتہ سبق میں ہم نے سکتہ کا بیان پڑھا تھا، 4 مقامات سکتہ اور احکامات سکتہ، اور یہ عرض کیا تھا کہ سکتہ وقف کے حکم ہی میں ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وقف میں سانس ٹوٹ جاتا ہے، سکتہ میں سانس نہیں ٹوٹتا. باقی تمام قواعد سکتہ کے وقف والے ہی ہیں. تو آئیے قطع اور وقف کے متعلق پڑھتے ہیں. حاجی غضنفر صاحب آپ ذرا پڑھیے. قطع اور وقف. القطع والوقف. القطع، قطع سے مراد یہ ہے کہ قرأت کو ختم کر کے دوسری جگہ سے شروع کرنا، جیسا کہ کوئی سورت ختم کر کے کسی اور مقام سے قرأت شروع کر دے، یا رکعت میں قرأت ختم کر کے رکوع کرے. اس میں ضروری ہے کہ تلاوت آیت کے آخری حرف پر ختم کرے، کیونکہ آیات کا آخر ہی اختتام تلاوت کی جگہ ہوتی ہے. اختتام تلاوت کی جگہ ہوتی ہے. حافظ عمر آپ پڑھیے ذرا یہی. القطع، قطع سے مراد یہ ہے یہاں سے. جی، القطع قطع سے مراد یہ ہے کہ قرات کو ختم کر کے دوسری جگہ سے شروع کرنا، جیسا کہ کوئی سورت ختم کر کے کسی اور مقام سے قرات شروع کر دے، یا رکعت میں قرات ختم کر کے رکوع کرے. اس میں ضروری ہے کہ تلاوت آیت کے آخری حرف پر ختم کرے، کیونکہ آیات کا آخر ہی اختتام تلاوت کی جگہ ہوتی ہے. دیکھیں نا، کوئی آدمی شروع کرتا ہے کوئی رکوع، مثلا یا ایھا الناس اعبدوا، تو 2 3 4 آیات پڑھ کر وہ آگے سورۃ الضحیٰ شروع کر دیتا ہے. تو قطع اسی کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر مکمل کر کے پھر دوسری جگہ سے شروع کرنا. اس میں صرف بسم اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے سورت شروع کرنی ہو، اور اگر سورت شروع کرنی نہیں ہے، آگے بھی اسی طرح آیات ہیں، تو پھر بسم اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ قطع میں تھوڑا سا وقفہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چل جائے. بعض اوقات تکبیر بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ایسے شروع کر دیتے ہیں. اور بعض غیر ملکی قراء تو جب وہ سورت کے شروع سے نہیں پڑھتے، قطع کے بعد دوسری جگہ سے کسی رکوع کو پڑھتے ہیں، تو اللہ اکبر کہہ کر آگے سے. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے یہ بتانا کہ بھئی اب یہ اور مقام ہے، پہلے ہم اور مقام سے پڑھ رہے تھے، اب ہم اور مقام سے پڑھ رہے ہیں. اس میں آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے نماز میں یا غیر نماز میں ایک جگہ سے شروع کر کے پھر قطع کر کے دوسری جگہ سے لینی ہے، تو پھر اس آیت سے آگے لینا چاہیے. ایک سپارہ آگے لے لیں، 2 لے لیں، 4 لے لیں، 10 لے لیں، اس سے پہلے والا نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں جو ترتیب ہے وہ خط خراب. مثلا آپ نے پہلے تلاوت کی ہے شروع دوسرے پارے سے، اور قطع کر کے آپ پہلے اس پارے پہ دوبارہ آ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ غیر پسندیدہ عمل ہے.
दूसरा पारा से आपने कुछ पढ़ा है, उलाइका मसलन ये वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। अब यहाँ से के बाद आपको फिर आगे तीसरे पारे पढ़ लें, किसी और से आगे से पढ़ें, पीछे से नहीं। लेकिन अगर आपने दूसरे पारे को छोड़कर पहले को शुरू कर लिया, नमाज में भी ये ज़हन में रखें और आम तिलावत में भी यही ज़हन में रखें। तो ये कता के बाद जो तिलावत दूसरी जगह से शुरू करना होती है, उसके लिए जो आदाब हैं, ये आदाब के मानी में है। इसी तरह अगर आप नमाज पढ़ते हैं, मतलब तीसरे पारे में आप नमाज पढ़ रहे हैं, पहली रकत में आपने पढ़ी है सूरतुल फील, अब दूसरी सूरत में आप या तो सूरतुल कुरैश पढ़ें, एक सूरत छोड़कर दूसरी नहीं पढ़ें। मसलन इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह पहली रकत में पढ़ा है, दूसरे में इखलास नहीं, या तो लहब पढ़ें जो उसके साथ है, या फिर एक से ज्यादा सूरतें छोड़ें, लहब भी छोड़ दें, इखलास भी छोड़ दें, फलक आगे से शुरू कर लें। ये आप ज़हन में रखिए। राजा साहब आप पढ़िए अल वक्फ। जी बिस्मिल्लाह। अल वक्फ कहते हैं लफ्ज के आखिरी हर्फ पर आवाज को तोड़ देना और महमूल के मुताबिक सांस लेना, इस नीयत से कि इसने आगे तिलावत को जारी रखना है। वक्फ इस जरूरी अमूर में से है जिनका जानना और ख्याल रखना कारी कुरान के लिए बेहद जरूरी है। वक्फ की दो हालतें हैं। हाँ जी, आप समझ रहे हैं। वक्फ तिलावत के अंदर जिस तरह आप जिंदगी में अपना सांस लेते हैं, इसी तरह तिलावत के अंदर भी आपने पढ़ते पढ़ते सांस लेना है, क्योंकि सांस नहीं लेंगे तो आवाज तोड़ने के लिए, जब आप सांस लेंगे तो आवाज खुद टूट जाएगी। तो आवाज तोड़ने के लिए कुछ जरूरी आदाब हैं, कुछ आपको जैसे हमने बताए हैं कि ठहरने के लिए जो वक्फ के कवायद हैं उनके ऊपर अमल करना जरूरी होता है। अब आइए हम आपको ये तो समझ आ गई है कि वक्फ किसे कहते हैं, कि दौरान तिलावत जरूरत के मुताबिक ठहरना। ये आप जैसे कोई भी सफर करें ना, कोई भी सफर करें तो सफर में आपको किसी ना किसी जगह पर जरूरत के लिए, मसलन आप घर से निकले हैं तो आपने देखा है कि गाड़ी में फ्यूल कम है, पेट्रोल कम है, तो आप पेट्रोल पंप पे ठहरेंगे, या किसी ऐसी जगह पर आप घर से निकले हैं तो आप आगे स्टॉप साइन है तो आपने वहां पे भी ठहरना है। छोटी सड़क से बड़ी सड़क के ऊपर चढ़ना है तो वहां पर रुक जाइए, इर्द गिर्द देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर बगैर देखे आगे जाऊंगा तो अगर मुझे कुछ टक्कर, यानी जरूरत है ना ठहरने की सफर में। इसी तरह तिलावत में चलते हुए, तिलावत करते हुए जरूरत होती है ठहरने की, उस ठहरने को वक्फ करते हैं। अब वक्फ की दो हालतें हैं, जैसा कि अभी राजा साहब ने पढ़ा है। जैसे मैंने आपको कहा था वक्फ कहाँ किया जाए और वक्फ में फिर आगे से इब्तिदा की जाए, इब्तिदा कहाँ से की जाए, ठहरा कहाँ जाए और इब्तिदा कहाँ की जाए। हाफिज उमर पढ़िए जरा। अब्दुल मन्नान पढ़िए। जी अब्दुल मन्नान पढ़िए। वक्फ कहाँ किया जाए और कहाँ से इब्तिदा की जाए। हाँ समझिए, ये दो बातें हैं, ठहरना कहाँ है और फिर इब्तिदा कहते हैं आगे से पढ़ना। अगर पीछे से लौटाना है तो उसे इआदा कहते हैं। आगे से पढ़ने को इब्तिदा कहते हैं जहां से ठहरे, और पीछे से लौटाने को इआदा कहते हैं। समझाइए अब्दुल मन्नान, आगे से पढ़ने को क्या कहते हैं? इब्तिदा। और इब्तिदा मैं आपको बताता हूँ, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब। अब हम यहाँ पे वक्फ किया है, अब हम आगे से पढ़ेंगे ना, फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इसे कहते हैं आगे से इब्तिदा।
اور اگر ایسے کریں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں ٹھہر گئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسے اعادہ کہتے ہیں. سمجھائیے بات کی یہ راجہ صاحب، آپ جی بھی سمجھائیے. جی چلو پڑھو آگے. وقف کہاں کیا جائے اور کہاں سے ابتدا کی جائے؟ عبد المنان. وقف کہاں کیا جائے اور کہاں سے ابتدا کی جائے، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے جو انشاءاللہ آگے بیان ہوگا. ہم نے نمبر 2، ویسے ہم نے پیچھے بھی بیان کر دیا ہے. وہ جو تھا نا، آپ نے وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف، آپ نے ایک اور وقف پڑھا تھا، اس کا نام کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وقف قبیح. اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ابتدا وقف تام میں ابتدا ہوگی، وقف کافی میں بھی ابتدا ہوگی، اور وقف حسن اور وقف قبیح میں اعادہ ہوگا. سمجھائی نا؟ لیکن یہ دوبارہ ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ بہت اہم باتیں ہیں وقف کے متعلق. میں نے مدات میں بھی آپ کو خاصی تفصیل بتائی ہے، اور اب وقف میں بھی یہ ہم دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں. وہ اچھا اب پڑھیے آگے حافظ عمر، وہ وجوہات جن کی وجہ سے، جی وہ میرے خیال نہیں ہے. وجوہات، جی جی، اچھا جی جی وہ وجوہات جن کی وجہ سے وقف کیا جاتا ہے وہ 3 ہیں: اسکان، اشمام اور روم. آپ کو ہم نے پہلے بتایا ہے کیفیات اوقاف، وقف کی کیفیتیں، کہ وقف جب ہو جاتا ہے، کیا جاتا ہے، تو اس کی 3 شکلیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 3 وجوہات بنتی ہیں، 3 شکلیں بنتی ہیں، 3 قسمیں بنتی ہیں: وقف اسکان کے ساتھ، وقف اشمام کے ساتھ، وقف روم کے ساتھ. اس کو وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم کہتے ہیں. پڑھیے اسکان. جی جی، اسکان، یہ آپ جانتے ہیں کہ متحرک حرف وہ ہے جس پر 3 حرکتوں زبر، زیر اور پیش میں سے کوئی حرکت ہوتی ہے، اور وہ حرکت لفظ کے ایک منٹ. شروع، جی ہاں، کوئی حرکت ہوا وہ لفظ کے شروع، درمیان یا آخری حرف پر ہوتی ہے. دیکھیے کاتابہ، یہ کاف کے اوپر بھی زبر ہے، تا کے بھی، با کے بھی. ٹھیک ہے. ذک رکا، آپ دیکھنا یہ کاتابہ، با کے اوپر زبر ہے. ذکر کا، کاف کے اوپر زبر ہے. ہدا، ہدن، دال کے اوپر 2 زبریں ہیں. انزلناہ، ہا کے اوپر پیش ہے. پڑھیے آپ اب. اور آپ جانتے ہی ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ساکن وہ حروف ہیں جو زبر، زیر، پیش سے خالی ہوتے ہیں. یہ سکون حرف کے درمیان یا آخر میں ہی آ سکتا ہے، تو ٹھہرتے وقت آخری حرف کو مکمل ساکن پڑھنا وقف اسکان کہلاتا ہے. ہاں یہ جو جزم ہے نا، جزم، یہ شروع والے پہلے حرف پر نہیں آتی، یا درمیان میں آتی ہے یا آخر میں آتی ہے. دیکھیے اب انعمت علیہم، ہم علیہم کی میم پر ٹھہرے ہیں، تو یہ ہم نے اس کو مکمل ساکن پڑھا ہے میم کو. وسجد وقترب، با کے اوپر ٹھہرے ہیں، مکمل ساکن ہے. اسے کہتے ہیں سکون کے اوپر وقف کیا، ساکن جزم کے اوپر وقف کیا، ساکن حرف کے اوپر وقف کیا، تو اس کا نام ہو گیا وقف بالاسکان. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی اجسا پڑھیے آپ. توضیح. توضیح، ابتدا، توضیح کسے کہتے ہیں؟ وضاحت. توضیح کا معنی کیا ہے؟ وضاحت. جی کھول کر بیان کریں. توضیح کا مطلب ہے کھول کر بیان کیا جاتا ہے. پڑھیے جی. جی توضیح، ابتدا چاہے کسی بھی کلمہ کی ہو حرکت کے ساتھ ہوگی، اور وقف کسی بھی لفظ کے آخر میں ہو
وہ سکون کے ساتھ ہوگا، چاہے اس کا آخر متحرک ہو، مخفف یا مخفف مخفف ہو یا مشدد ہو، مخفف مورب ہو. یا مشد. سن لیجئے یہ صرفی اصطلاحات ہیں. متحرک ہو، مخفف ہو، مشدد ہو، مورب ہو یا مبنی ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہتے ہیں آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو، یا پہلے سے ہی جزم ہو، یا شد ہو، یا مورب یعنی زبر زیر پیش ہو، یا مبنی ہو یعنی سابقہ کے اوپر ہی ہو. تو یہ کچھ بھی ہو، پڑھنا آپ نے اس کو ساکن ہے. ابتدا جب کرنی ہے تو حرکت سے کرنی ہے، تو وقف کرنا ہے تو سکون پر کرنا ہے. اتنی بات ہے. ابتدا کیسے کرنی ہے؟ الحمد، ہم نے الف کے اوپر زبر لا کر ابتدا کی ہے. نہدی ایاک نستعین پہ ٹھہریں تو آگے ہم نے پڑھنا ہے، تو ہم نے حرکت کے ساتھ ابتدا کرنی ہے. اہدنا الصراط، تو جب یعنی ابتدا کرنی ہے حرکت کے ساتھ اور وقف کرنا ہے سکون کے اوپر. سمجھا گئی حاجی صاحب؟ جی جی. اب پڑھیے آگے دوسرا آ گیا جی، اشمام. عبد المنان آپ پڑھیے اشمام. جی، اشمام دونوں ہونٹوں کو گول کر کے بغیر آواز کے حرف موقوف کو ساکن کر کے پیش کا اشارہ دینا. یعنی بعد میں ہونٹوں کو اس طرح گول کر دینا جیسے پھونک ماری جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا، وقف اشمام صرف پیش کی حرکت پہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہونٹوں کو جو گول کرنا ہے تو ہونٹ صرف پیش پر ہی گول ہوتے ہیں، زبر اور زیر پر تو ہوتے نہیں. لہذا اشمام جو ہے زیر اور زبر پر نہیں ہوگا. جب پیش والے حرف پر ہم وقف کریں گے تو وہاں پر ہونٹوں کو گول کر کے ہم بتائیں گے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں نہیں پتا کہ جس حرف پر ہم نے وقف کیا ہے اس کی حرکت کیا ہے. لو ہم ہونٹوں کو گول کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے تو سکون پڑا ہے لیکن یہاں پر ہے پیش. ٹھیک ہے، تو یہ قراء کہتے ہیں کہ جو بہرے ہیں، گونگے، ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس نے وقف بالاشمام کیا ہے، لیکن جو نابینا ہوتی ہیں ان کو نہیں پتا چلتا کہ ان کو کیا پتا چلے گا کہ اس نے ہونٹوں کو گول کر کے وقف اشمام کے ساتھ کیا ہے. سمجھا گئی ہے بات کی؟ عبدالمنان آپ کی آوازیں پیچھے سے آ رہی ہیں بیٹا. میں نے آپ کو کہا بھی تھا جن کو کہ آپ ماحول تلاوت کا ماحول، کلاس کا ماحول آپ کا نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو آؤٹ کر دوں پھر. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے روم کے ساتھ. روم موقوف علیہ کی حرکت کو انتہائی پست آواز سے پڑھنا کہ قریب والا سن سکے، یعنی حرکت کا ایک تہائی حصہ ظاہر کیا جائے. اچھا، نابینا کو پتا چل جاتا ہے کیونکہ جو بھی نابینا لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ آنکھوں کا کام بھی کانوں سے لیتے ہیں. تو نابینا جو ہوتے ہیں اس کو اشمام کا تو پتہ نہیں چلتا لیکن روم کا پتہ چل جاتا ہے. اور جو بہرا ہوتا ہے میرے جیسا اس کو اس روم کا پتہ نہیں چلتا، اشمام کا پتہ چل جاتا ہے. تو پڑھیے موقوف علیہ کی. جی موقوف علیہ کی حرکت کو انتہائی پست آواز سے پڑھنا کہ قریب والا سن سکے، یعنی حرکت کا ایک تہائی حصہ ظاہر کیا جائے. اور روم صرف زیر اور پیش میں ادا کیا جاتا ہے. یاد رہے کہ روم اچھا اور ٹھہریے، اس لیے زیر اور پیش پہ ہوتا ہے، زبر پہ نہیں ہوتا. کہ زبر کوشش بھی کرے نا تو کیونکہ منہ کھل جاتا ہے نا، تو جب منہ کھل جاتا ہے تو زبر میں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ جو حرکت ہے یہ تیسرے حصے کی بجائے زیادہ نہ ظاہر ہو جائے. تو اس احتیاط کی وجہ سے
زبر میں روم نہیں کیا جاتا، اشمام بھی اس لیے نہیں کیا جاتا کہ حرف گول نہیں ہو سکتے، تو اس میں زبر میں صرف اسکان ہوتا ہے اور اشمام اور روم نہیں ہوتا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ روم اور اشمام عارضی حرکات میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب ہم نے ٹھہرنا ہے تو جو کسی وجہ سے وہ آخری حرف کو حرکت دی جاتی ہے، یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو جب وہ اجتماع ساکنین ہوگا ہی نہیں تو پھر وہ حرکت بھی نہیں ہوگی، جب حرکت نہیں ہوگی تو پھر روم اور اشمام بھی نہیں ہوگا۔ اتنی بات ذہن میں رکھیے گا۔ آگے آئیے دیکھتے ہیں کہ اب آئیے مثال آ گئی۔ بسم اللہ آئیے آپ کو ہم یہ اشماع تینوں کی میں آپ کو یہاں پہ مشق بتاتا ہوں، وقف اسکان کے ساتھ، اشمام کے ساتھ اور روم کے ساتھ۔ پہلے میں اسکان پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ الصمد، یہ تھا وقف اسکان کے ساتھ۔ اب آپ چونکہ ہم نے کیمرہ نہیں لگایا ہوا تو یہاں پہ ہم اشمام کریں گے، آپ ہونٹ کو میں پڑھوں گا لیکن آخر میں ہونٹ آپ گول کر لیں۔ الرحمن، الرحیم، الرحمن پہ بھی ہونٹ گول کیے ہیں، الرحیم پر بھی۔ الرحمن، الرحیم، اللہ الصمد، ہونٹ گول کیے ہیں۔ اب ہم وقف بالروم کریں گے۔ الرحمن، الرحیم، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یعنی پیش کو آہستہ پڑھنے میں۔ یاد رہے روم اور اشمام کی ادائیگی مشکل ہے جب تک اس کو استاد سے بالمشافہ نہ سیکھیں۔ بالمشافہ کسے کہتے ہیں حافظ عمر؟ بالمشافہ جی آمنے سامنے، باقاعدہ ہاں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا، سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا، یعنی اس کے ہونٹوں کو دیکھنا، شفت ہونٹ کو کہتے ہیں نا، تو جب وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر سیکھنا، اسے کہتے ہیں بالمشافہ۔ شفت ہونٹ کو کہتے ہیں نا، جب بندہ بات کر رہا ہے نا منہ سے، تو بالمشافہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں ہوں اور اس کے ہونٹ ہوں، تو آپ نے بالمشافہ سیکھا ہے۔ جی صوفی صاحب ہیں، صوفی صاحب ماشاء اللہ والے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جی اللہ والے پڑھو نا ذرا مشق، آپ ویسے ہمیں سنا دیں۔ جی مشق، مدرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ سوال نمبر 1، حرف متحرک اور ساکن میں فرق بیان کیجئے۔ سمجھ ہے آپ کو متحرک جی کسے کہتے ہیں؟ چلو آگے جی سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2، کلمہ کی ابتدا اور اس پر وقف کرنے کی شرائط بیان کیجئے۔ یہ آپ نے سوچنی ہے دوستوں نے، سوالات تینوں جو ہے نا یا چاروں، اس کے اوپر آپ نے غور کر کے نا تو ایک دوسرے کو بشک بتائیں۔ سوال نمبر 3۔ جی سوال نمبر 3، اس بات کی وضاحت کیجئے کہ حالت وقف میں اشمام کس حرکت پر ہوتا ہے۔ یہ صرف پیش پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہونٹ گول کرنے میں۔ سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4، اس حرکت کا بیان کیجئے جس میں حالت وقف میں روم ہوتا ہے۔ زیر اور پیش نیز روم کا مفہوم بیان کیجئے، حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کرنا۔ قطع اور آگے پڑھیے۔ جی قطع اور وقف کا معنی بیان کیجئے۔
قطع کہتے ہیں ایک جگہ سے ختم کر کے دوسری جگہ سے شروع کرنا تلاوت کو، جی جی اور وقف کہتے ہیں سانس لے کر ٹھہرنا. ٹھہرنا. ٹھیک ہے جی. نوٹ: استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کرام کو روم اور اشمام کی ادائیگی کا طریقہ عملی طور پر بتائے. اب جی. آئیے کچھ باتیں اور ہیں جو کہ آپ کو عام کتابوں میں نہیں ملیں گی. حروف موقوف اور ان کی اقسام، یعنی جن حروف پہ ہم ٹھہرتے ہیں نا ان کی اقسام کتنی ہیں. جن حروف قرآنی پر وقف کیا جاتا ہے وہ 12 ہیں پورے قرآن. حروف تھے 29 ہے نا، 29. لیکن پورے قرآن میں دیکھو اساتذہ نے محنت کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جن حروف پر وقف کیا جاتا ہے قرآن پاک میں وہ 12 ہیں. 29 پر وقف نہیں ہوگا. اور ان 12 حروف کی بھی 3 اقسام ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو اس کی تفصیل شروع کریں گے. آئیے اب ہم حدر کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی، آج ہم آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عبد المنان پڑھیے. والملک علی ارجائها. جہاز جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والملک علی ارجائها ران ويحمل آپ کی راہ میں تجوید کی غلطی ہو گئی ہے. راہ پر نہیں ہوا اور آواز آپ نے غور سے پھر پڑھیے. جی. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت عني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. آگے حاجی غضنفر صاحب پڑھیں. حاجی غضنفر صاحب آپ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ٹھہریے راجہ صاحب ٹھیک پڑھا ہے ماشاءاللہ جی صاحب نے. جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ شکر ہے آپ نے نیلسن میں کسی کو صحیح کہہ دیا ہے. چلو آگے آپ آگے پڑھیں. ماشاءاللہ. ثم فی سلسلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم فی سلسلہ. یہ تو اردو میں بھی آپ کہتے ہیں بڑا اچھا سلسلہ ہے. تو سلسلہ تو آپ نے کیسے پڑھ دیا؟ پھر پڑھیے. ثم فی سلسلہ غنہ ثم فی سلسلۃ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذرعا
ذراعا فاسلكوا عين ذراعا فاسلكوا ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. راجہ صاحب اب تو آپ قاری بننے والے ہیں ماشاءاللہ. آپ پڑھیے جی حافظ عمر آگے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ماشاءاللہ. بس عبد المنان آپ مشق کیجیے آگے سے اگلی آیت سے. تنزیل سے کر سب. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. اٹھائیں آواز کو. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. اٹھائیں آواز. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. حافظ عمر آپ پڑھیے یہاں سے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. خوبصورت کر کے پڑھیے آواز اٹھا کر. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. اس آیت کو پھر پڑھیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ
نعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين آگے وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم. پڑھیے. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کا آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.